ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ تھا، اللہ اکبر، ایک گویا تھا، گویا گانے گایا کرتا تھا، لوگ اس کی محفلوں میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ آج ہماری محفلوں میں آج عظمت اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے اور بڑی دور و دراز سے علماء کرام کو آپ نے بلایا ہے، کیا کسی نے سوچا ہے ہم دور و دراز سے علماء کرام چل کر آئے ہیں، ہم بھی اس محفل میں آ کر بیٹھیں، ہم بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ اکبر؟ نہیں، لیکن اس گویے کی محفل میں اگر آج کوئی گانے والا آ جائے، کوئی ناچنے والی آ جائے، کوئی ڈانس کرنے والی آ جائے، کوئی یعنی کہ ناچنے والا آ جائے، کوئی عیاشی کرنے والا آ جائے، جو کوئی فحش کوئی کرنے والا آ جائے، تو وہاں پر مجمع لگ جاتا ہے، وہاں پر پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے، وہاں پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے، وہاں پر قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں لوگ اکثر کم جایا کرتے ہیں، اور جہاں پر فحش کوئی ہوتی ہے وہاں پر تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ تو عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ایک گویا تھا، گانا گایا کرتا تھا، لوگ آتے تھے، گانا سنتے تھے، اللہ اکبر، بڑے بڑے انعام دیا کرتے تھے، بڑے بڑے انعام سے نوازا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک گویا ہے، لوگوں نے آ کر بتایا حضور ایک گویا ہے، گانے گاتا ہے، ساز بجاتا ہے، لوگ اس کا گانا سننے کے لیے بڑی دور دور سے آتے ہیں، حضور بڑی دور دور سے اس کا گانا سننے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم کو جب پتہ چلا تو حضرت عمر فاروق اعظم ناراض ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب العالمین، یہ گانے والا لوگوں کو بہکاتا ہے، یہ گانے والا لوگوں کو گناہ کرواتا ہے، یہ گانے والا خود تو گناہگار بنتا ہی ہے، دوسروں کو بھی گناہگار بناتا ہے، اے رب العالمین، یہ گانے والا بہت گناہ کرواتا ہے۔ اللہ اکبر، اس گویے کی محفل میں آ کر بیٹھنے والے، روزانہ اس کا گانا سننے والے آتے تھے، گانا سنتے تھے، کیونکہ آواز بہت پیاری تھی۔ اللہ اکبر، لوگ اس کی آواز پر فدا ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور خلافت میں اللہ اکبر وہ گانا گاتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ اتنا بیمار پڑا جو اس کی پیاری آواز تھی وہ بھی جاتی رہی، لوگ اس سے دور ہوتے رہے، اس کی محفل میں آنا بند کر دیا، لوگوں نے نذرانے بند کر دیے جو اسے نذرانہ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب لوگوں نے نذرانے بند کر دیے، اسے کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا، اللہ اکبر، وہ غریب ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، اس کا یہی کاروبار تھا، یہ گانا گاتا تھا، لوگ انعام دیتے تھے تو اسی سے اپنا گھر چلاتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، جب اس نے گانا بند کیا، جب بیمار ہو گیا، جب بیمار پڑ گیا، لوگ اس کی محفل میں آنے سے رک گئے، اس کی محفل سے آنے سے رک گئے، اللہ اکبر، تو اس کی محفل میں کوئی نہیں آتا تھا۔ اب یہ اتنا بیمار ہوا کہ بالکل کنگال ہو گیا اور بیماری سے لاچار ہو گیا، نہ جسم میں جان رہی، نہ کمر میں جان رہی، نہ ہاتھ پیروں میں جان رہی، آنکھوں کی بینائی بھی اس کی کم ہو گئی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں سوچنے لگا، ارے میں گانا گایا کرتا تھا، کاش میں قرآن پڑھ لیتا اور قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناتا، کاش میں اللہ کا ذکر سناتا، کاش میں اللہ کا ذکر کرتا، کاش میں اللہ کا ذکر لوگوں کو بتاتا، کاش میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا، کاش میں اللہ کا تذکرہ کرتا، میں نیک بندوں کا تذکرہ کرتا، میں نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتا، میں نیک بندوں کو بلاتا، تو آج میرا یہ حال نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، آج میرا اتنا برا حال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب اس کے جسم میں کم جان رہ گئی تو اتنا رویا کہ دن و رات رونا شروع کر دیا، اور اسے ایک ڈر سا محسوس ہوا کہ اب اللہ تبارک و تعالی میرے جسم سے میری روح کو قبض کر لے گا، میری روح بیمار ہو جاتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے ہاں میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اس نے صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد سیدھا قبرستان کو دوڑ لگا دی، اور قبرستان جانے کے بعد ایک قبر کھلی ہوئی تھی، اس قبر کے اندر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اللہ اللہ کرنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگا، رو کر کہہ رہا ہے، اے رب العالمین، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اے پروردگار عالم، میں نے بہت گناہ کیے ہیں،
میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ تم معاف یعنی کہ میرا گناہوں کو معاف کر دے۔ اے رب العالمین میں نے بہت گناہ کیے، بہت خطائیں کی ہیں، پروردگار میں آج تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ہم سے گناہ ہو جائے رب کی بارگاہ میں ہم معافی مانگے تو صحیح، معاف کرنے والا رب العالمین ہے۔ ہم رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی تو طلب کریں، معاف کرنے والا میرا رب العالمین ہے۔ حضرات جب وہ قبر کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ پکار رہا ہے، اب حضرات رات کا پہر آیا تو رات میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا ہوا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے رب نے فرمایا جاؤ اس بندے کے پاس جاؤ، کچھ انعام لے جاؤ اور اس بندے کو جا کر دینا، یعنی کہ وہ ہمارا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اللہ والا ہے، اس کی محفل میں جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس بندے کے قریب جانا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب نام سنا کہ وہ بندہ، وہ تو گانے گایا کرتا تھا، وہ تو یعنی کہ لوگوں کو بہکایا کرتا تھا، گانے سنایا کرتا تھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلاں جگہ پر ملے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کچھ اشرفیہ لائے اور لانے کے بعد قبرستان میں آئے تو قبرستان میں آ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ زاہ قطار رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ جب انہوں نے جھانک کر دیکھا اس بندے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بندے یہ تو بتا، تو تو گانے گایا کرتا تھا، بڑے گناہ کیے تھے تو نے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بدولت معاف کر دیا؟ تو وہ کہتا ہے قسم ہے رب ذوالجلال کی، اللہ کی بارگاہ میں نے سچی توبہ کی ہے، اپنے رسول کو گواہ بنایا ہے، صدقہ رسول لیا ہے، میرے آقا کا صدقہ لینا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مجھے یعنی کہ مجھے میرے پاس آپ کو مجھے میرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشرفیہ دی اور کہا جاؤ۔ اللہ اللہ، وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے، لیکن بنی اسرائیل میں یہ بھی 99 آدمیوں کا قاتل تھا۔ اللہ اکبر، کچھ دن یعنی کہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کس دن کے بعد کہ کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں بخشنے والا، کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا پروانے دلوانے والا۔ اللہ اکبر، دل میں خیال پیدا ہوا، گھر سے نکلا، کچھ دوری پر چلا، ایک بزرگ ملے، بزرگ نے کہا، بزرگ سے پوچھا حضور یہ تو بتاؤ کہ میری معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ مجھے معاف فرما سکتا ہے؟ کہا ہاں اللہ معاف فرما دے گا۔ ایک فلاں جگہ پر یہاں سے کچھ میل دوری پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، آپ اس کے دربار میں چلا جائیے، وسیلہ بنا لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں، اس نے اپنا قدم اٹھایا، ادھر روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اب اس کے جسم سے روح نکلنی تھی، ادھر جہنم کے فرشتے آ گئے، ادھر جنت کے فرشتے آ گئے، اور دونوں کہنے لگے یہ جہنمی ہے، اسے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ کچھ جنتی فرشتے کہنے لگے یہ جنتی ہے، اسے جنت میں لے کر جایا جائے گا۔ اللہ اکبر، آپس میں دونوں میں ضد و بحث ہو لگی، مناظرہ ہونے لگا۔ اللہ اکبر کہ یہ جنتی ہے، انہوں نے کہا یہ جہنمی ہے، گناہ گار ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل علیہ السلام کو میرے رب نے حکم دیا اے جبریل علیہ السلام جاؤ، اور جانے کے بعد ان کے فیصلہ کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد ان دونوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ جنتی ہے یا تم کہتے ہو کہ یہ دوزخی ہے تو سنو، جہاں سے یہ چلا تھا وہاں سے اور ولی سے اس کی زمین ناپ لی جائے، اگر ولی کے قریب زمین ہے تو اسے جنت میں لے کر چلے جانا، اور جہاں سے یہ چلا تھا وہاں سے قریب ہے تو اسے جہنم میں لے کر چلے جانا۔ اب فرشتوں نے ناپنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے رب کی طرف سے حکم ہوا اے زمین سمٹ جا، تجھے معلوم نہیں ہے ارے یہ بندہ جا کہاں رہا تھا،
یہ بندہ میں نے مانا 100 آدمیوں کا قاتل تھا، اس نے 100 آدمیوں کو ناحق قتل کیا ہے، میں نے مانا کہ یہ 100 آدمیوں کو ناحق مار چکا ہے، قتل کر چکا ہے، میں نے مانا یہ گناہ کار ہے، میں نے مانا یہ شیعہ کار ہے، میں نے مانا یہ خطا کار ہے، میں نے مانا یہ گناہ کرنے والا ہے، لیکن اے فرشتوں اور اے زمین گواہ ہو جاؤ، یہ جا کہاں رہا تھا، کس کے پاس جا رہا تھا؟ اے زمین سمٹ جا، یہ میرے محبوب بندے اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہے، اتنا کہنا تھا، زمین سمٹ گئی اور ولی سے قریب ہو گئی۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے شاہ پور میں رہنے والے غیور مسلمانوں، جب اللہ کے ولی کے دربار میں جانے کے لیے اس بندے نے قدم اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے ولی کے صدقے میں اس کی مغفرت کروا سکتا ہے، 100 آدمیوں کے قاتل کی مغفرت ہو سکتی ہے، تو ہم تو اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم تو نظام الدین اولیاء والے ہیں، ہم تو خواجہ غریب نواز والے ہیں، ہم تو غوث اعظم والے ہیں، ہم تو امام حسن والے ہیں، ہم تو امام حسین والے ہیں، ہم تو مولا علی والے ہیں، ہم تو عمر فاروق اعظم والے ہیں، ہم تو عثمان غنی والے ہیں، ہم تو عمر صدیق اکبر والے ہیں، ہم تو نبی والے ہیں۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، ان تمام ہی نیک بندوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب کرے گا، آخرت بھی کامیاب کرے گا۔